اچھا واقعہ، عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی، بہت اچھے عالم دین ہیں، عظیم شخصیت ہے، ریاض میں ان کی رہائش ہے، اور تقریباً دنیا کے ہر ملک کے اندر ہی ان کی کتابوں کی دکان ہے دارالسلام کے نام پر۔ عبد المالک مجاہد ان کا نام۔ انہوں نے کتاب لکھی دعاؤں کی قبولیت کے سچے واقعات، اس میں ایک واقعہ لکھا اور اس وقت کے اخبارات میں بھی چھپا عرب کے اندر۔ واقعہ یہ ہے، ایک مالدار تاجر کو خواب آیا، خواب میں کہا گیا کہ تجھے کہا جا رہا ہے کہ فلاں بندہ ہے، اس کا یہ نام ہے اور یہ نمبر ہے، اس کو کال کرو اور اس کو عمرہ کرو۔ میری کیفیت یہ ہے کہ مجھے اگر کوئی نمبر بتایا جائے تو ہم 5 منٹ کے بعد بھول جاتے ہیں، نمبر یاد نہیں رہتا، لیکن اس کو صبح ہوئی تو اس کو نمبر بھی یاد تھا، نام بھی یاد تھا۔ اس نے خواب دیکھا کیا، اس نے کہا یہ کوئی مطلب معمولی سا ہے، کام میں مصروف ہو گئے۔ چند دن بعد دوبارہ خواب آیا، وہ تمہیں کہا ہے کہ عمرہ کرواؤ، عمرہ کیوں نہیں کرواتے؟ صبح ہوئی، یہ قاری صاحب کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ یہ مجھے خواب آیا ہے۔ قاری صاحب کہنے لگے کہ عمرہ کروا سکتا ہے؟ یہ تھا کہ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، کروا سکتا ہوں۔ قاری صاحب نے کہا کروا دو۔ یہ واپس آیا، پھر کام میں مصروف ہو گیا، اس کو پھر بھول گیا۔ چند دن بعد دوبارہ خواب آیا، وہ تم عمرہ کیوں نہیں کرواتے؟ بار بار تمہیں کہا جا رہا ہے عمرہ کرواؤ۔ اس کی صبح ہوئی، اس نے سوچا کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ صبح ہوئی، اس نے فون کیا، اسی نمبر پر کال کی، یہ آپ کا نمبر ہے؟ جی میرا نمبر۔ آپ کا یہ نام ہے؟ جی یہ میرا نام۔ جی بات کیا ہے؟ میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا آپ نے غلط نمبر ملا لیا، یہ میرا نمبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا میرا تو تعلق ہی نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی قبیلہ، آپ مجھے کیوں عمرہ کروانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا نمبر تمہارا ہی ہے نا؟ جی نمبر میرا ہی ہے۔ نام یہی ہے؟ جی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارا اصرار ہے ہی نا تو ایک شرط ہے میری، مجھے یہاں سے آ کر لے جاؤ اور پھر دوبارہ یہاں پہ چھوڑ جاؤ تو پھر میں تمہارے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ تمہاری خواہش ہے نا، میں نے تو تمہیں کہا ہی نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تیار ہو، میں آ رہا ہوں۔ وہ آیا، اس نے دیکھا، جب چہرے کو دیکھا اس کو عمرہ کروانا۔ اس نے سوچا ہوگا راستے میں کہ بڑا نیک آدمی ہوگا، سفید داڑھی ہوگی، ماتھے میں محراب ہوگا، نیک ہوگا، بزرگ ہوگا، تو اس کا عمرہ۔ اس نے جب چہرے کو دیکھا تو عام سا انسان کہتا میں نے اس کو عمرہ کروانا۔ کہنے لگا تم ہو؟ جی میں ہوں، چلو میرے ساتھ۔ چلے، احرام باندھا، مکہ میں پہنچے، بیت اللہ کی طرف جب دیکھا تو جب ایک مسلمان جس کی ہزاروں سالوں کی حسرتیں ہوں، کتنے سال اس کو گزر چکی ہوں، یہ حسرت دے کر کہ یا رب مجھے ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، تو جب وہ بیت اللہ کے سامنے جاتا ہے، پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ کی قسم ایسی لذت آتی ہے کہ دنیا کے کسی کام میں اتنی لذت نہیں۔ پہلی زیارت جب کی تو اس نے جب دیکھا کہ ادھر آ کے تو ہر شخص کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی کیفیت بدلی نہیں ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا تمہاری یہاں بھی کیفیت نہیں بدلی۔ بہرحال آگے گئے، عمرہ کیا، طواف کے دوران کہتا جو میں کر رہا ہوں وہی یہ کر رہا ہے، کوئی اتنی خاص دلچسپی شوق نہیں عمرہ کرنے کا۔ کہتا میں حیران ہوا کہ مجھے خواب آیا، مسلسل 3 دن خواب آیا ہے، تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے سوچا ہوگا کہ یار بڑی دعائیں کرتا ہوگا، یا اللہ مجھے عمرہ کروا دے، عمرہ کروا دے، پیسے نہیں ہوں گے تو مجھے خواب آ گئے، چلو میں۔ کہتا اسی بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے اس کے اندر۔ میں کہتا میں صفا مروا کی سعی کے لیے گیا، یہ بھی میرے پیچھے چلا گیا، جو میں نے کیا وہی اس نے کیا، عمرہ ختم ہو گیا، میں سوچ رہا تھا یار ٹائم ہی ضائع کیا۔ بہرحال کہتا کھانا کھایا عمرے کے بعد، میں نے کہا چلیں جی چلیں۔ جب چلنے لگے تو وہ شخص کہتا ہے یار مجھے تھوڑی سی مہلت ہو، میں 2 نفل نہ پڑھ لوں۔ اس نے کہا اتنی اچھی بات، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا تمہارے اندر کوئی ایسی دلچسپی ہے ہی نہیں، میں تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھو 2 نفل۔ کہتا اندر جا کے پڑھ لو۔ جی پڑھ لو۔ اندر آیا، اصل میں جب اس نے پہلے عمرہ کیا تھا تو گناہوں کی وجہ سے دل زنگ سے بھرا ہوا تھا، عمرے کے دوران دل صاف ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو بندہ عمرہ کر لیتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب اس کے گناہ معاف ہوئے،
دل صاف ہوا، زنگ سے پاک ہوا، تو اب جب ایمان کے اندر جب شعلہ تھا، اس نے یہ تمنا کی کہ اتنی دور سے آیا ہے، 2 نفل تو پڑھ لے۔ 2 نفل پڑھنے شروع کیے۔ اس نے کہا میں نے تمہاری نماز بھی تو دیکھی ہے، ایسے تو نماز پڑھتا ہے، چھوٹی سی نماز ہوگی۔ وہ بیٹھ گیا انتظار کرنے کے لیے، اس نے نماز شروع کی، دل صاف تھا، اللہ تعالیٰ سے تار جڑ گئی۔ قیام لمبا کیا، لمبا قیام، رکوع کیا، سبحان ربی العظیم، لمبا رکوع کیا، سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کی جب صدا نکلی، کہتا سجدہ اتنا لمبا ہوا، وہ پاس بیٹھا شخص حیران ہو گیا، یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ اٹھانا چاہا لیکن اس کی روح پرواز کر گئی تھی، سجدے میں فوت ہو گیا۔ کہتا میں حیران ہو گیا، یہ کیسا بندہ ہے؟ کہاں سے مجھے حکم ملا خواب کے اندر، اس کو میں نے کہاں سے اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو عمرہ کروانے کے بعد سجدے کی حالت میں اپنے پاس بلا لیا، اس کی نیکی کیا ہے؟ کہتا میں پوچھ کے رہوں۔ وہاں کا اصول ہے جو وہاں پہ فوت ہوتا ہے اس کو وہی کفن دیتے ہیں، وہی دفناتے ہیں، وہی جنازہ پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کفن دیا تو جنازہ بھی پڑھا، لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ جنازے کے بعد یہ حکومت کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا ایک گزارش ہے، سارا واقعہ سنا کے نا، کہتا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو اس کے گھر میں چھوڑ کے جاؤں، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ زندہ یا مردہ، اب آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اس کو لے جانے دیں۔ انہوں نے اجازت دے دی، یہ وہاں پہ گیا، وہاں پہ جنازہ پڑھ کے ریاض میں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے دل میں پھر دوبارہ کھٹکھٹا پیدا ہوا کہ یار نہ پوچھوں تو صحیح مسئلہ کیا۔ اس نے اسی نمبر پر دوبارہ کال کی، اس کی بیوی نے اٹھائی، کہنے لگا بہنا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں وہی آدمی ہوں جو آپ کے خامد کو لے کے بھی گیا تھا، چھوڑ کے بھی گیا ہوں، اس کی نیکی کیا تھی؟ مجھے بظاہر نظر نہیں آ سکی لیکن مجھے بتائیں اس کی نیکی کیا تھی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 4 سال، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں، 4 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ میری ساتھ والی ہمسائی بیوہ ہو چکی ہے، لیکن 4 سال سے اب تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ گھر میں کوئی چیز لے کر آیا ہو اور اس کا دوسرا ہاتھ خالی ہو، کبھی ایسا نہیں۔ اپنے گھر میں کوئی بھی چیز لے کر آیا ہے، ساتھ اپنی ہمسائی کے لیے بھی لے کر آیا، کوئی بھی چیز، اگر پھل لایا ہے تو 2 شاپوں میں، اگر سوٹ لایا ہے تو 2 سوٹ لے کر آیا ہے، اگر جوتے لایا ہے تو 2 لے کر آیا ہے۔ کبھی اس نے میرے اور اس کے گھر کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا تھا، برابر برابر چیز لے کر آتا اور ان کے دروازے کے ساتھ کلی کے اوپر لٹکا کے شاپر دروازہ کھٹکھٹا دیتا، وہ بھی دوڑتی آتی، وہ بھی انتظار کر رہی ہوتی، ہمسائی آگے جب شاپر اٹھاتی صرف ایک دعا کرتی تھی، یا رب جس طرح یہ ہماری دنیا سنبھال رہا ہے تو اس کی آخرت کو سنبھال دے۔ کہتی اللہ کی قسم مجھے یقین ہے